الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الکافرون کی مختصر تفسیر بیان کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہہ دیجئے انکار کرنے والوں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والوں ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ مجھے اس کی عبادت کرنی ہے جس کی عبادت تم کرتے رہے ہو، اور نہ تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہ سورۃ الکافرون ہے. اس کی 6 آیات ہیں. یہ سورت مکی ہے. اس سورت کا اصل موضوع، اس کا ٹاپک شرک و کفر سے مکمل طور سے بیزارگی کا اعلان ہے. کیونکہ آخرت کی نجات اللہ رب العالمین نے ایمان میں رکھی ہے. ایمان کے بغیر چاہے جتنا بڑا عمل آدمی کر لے، قیامت کے دن اس کا کوئی فائدہ بندے کو حاصل نہیں ہوگا. لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ کوئی چھوٹی بھی عبادت بندہ کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، بشرطے کہ اس کے اندر اخلاص. تو اس صورت کے اندر مکمل طور سے کفر سے، شرک سے بیزارگی کا اعلان کیا گیا. اس صورت کا شان نزول یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا، گرچہ ایک مختصر سی جماعت ہی نے اسلام قبول کیا، لیکن مشرکین کی بڑی تعداد کا بت پرستی پر یقین متزلزل ہو گیا، گڈمڈ ہو گیا. ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھنے لگے کہ جس مذہب پر وہ چل رہے ہیں، کیا وہ حقیقی مذہب ہے، سچا مذہب ہے؟ مکہ کے سرداروں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو پھر انہوں نے جو اسلام قبول کرنے لگا اس کو طرح طرح کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے ستانے لگے، تکلیفیں دینے لگے، ہر اعتبار سے تکلیف دی. مگر جب انہوں نے تجربہ کر لیا کہ ایمان کا نشہ ایسا نشہ ہے جو اتارے نہیں اترتا، تو اب انہوں نے حربہ اپنایا لالچ کا، کہ لالچ دے کر ان کو ان کے مذہب سے کھینچ لیا جائے، ترغیب دی جائے. پھر جب دیکھا کہ یہ بھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو آخر میں ایک سرداران کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا، چلیے اے محمد، آئیے ہم اس بات پر صلح کر لیں. جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں ہم بھی اس کی بات کریں گے، اور جن معبودوں کی ہم پوجا کرتے ہیں آپ کو بھی ان کی پوجا کرنا پڑے گا. یہ بات وہاں پر انہوں نے کہی، ایک پیشکش رکھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور سے اس سے اجتناب کیا، اس سے اعراض کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار نے کہا کہ جس لات و عزا کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کی پوجا آپ کریں. ایک روایت میں آیا کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کو مانتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کو مانیں. اس طرح کی الگ الگ باتیں وہاں پر ہونے لگی. تو اس پس منظر میں یہ سورت اللہ رب العالمین نازل فرمائی، اور اس کا آغاز ہی اللہ نے اس طرح فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی بات نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انت، یعنی میں جو تم شرک کر رہے ہو میں وہ شرک نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور وہ تم توحید نہیں اپناتے ہو جو میں اپنا رہا ہوں. کفار مکہ نے جو پیشکش رکھی ہے 1 سال آپ ہماری بات مانیں، ایک بار ہمارے معبودوں کو
معبودوں کو آپ سجدہ کریں یا دوسری چیزیں ایک سال ہم کریں گے. اس کے اندر دیکھیے ناقابل قبول پیشکش تھی، کیونکہ روشنی اور تاریکی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، دن اور رات دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اس طرح بھی یہ ناممکن ہے کہ ایک بندہ بیک وقت توحید کا بھی قائل ہو اور شرک کا بھی قائل ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا کہ آپ کفر و شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کیجیے. اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکرر الفاظ آئے ہیں، بار بار آئے ہیں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، 2 بار الفاظ آئے ہیں، تھوڑا الفاظ بدل کر. تو اس تکرار کی کیا وجہ ہے؟ کہ عرب کے اندر ایک معمول تھا کہ جس بات کی تاکید بیان کرنی ہو، جس بات کو تاکیداً بیان کرنا ہو، اس کو مکرر لاتے تھے. یہ ان کے اعتبار سے یہ آیت نازل فرمائی. اور دوسری بات یہاں پر مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی، جو پہلی آیت ہے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے حال کے تعلق سے، پریزنٹ کے تعلق سے بات بیان فرمائی، پریزنٹ ٹینس، کہ میں نہیں کرتا ہوں ان کی بات جن کی بات تم کرتے ہو. ایک پریزنٹ کی بات بیان فرمائی، حال کی بات. اب آگے کی جو 2 جملے ہیں، آگے کی جو 2 آیت ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اس کا تعلق فیوچر سے. پہلے تو یہاں بات آئی لا اعبد ما تعبدون، I don't worship that you worship، کہ میں اس کی بات نہیں کرتا جس کی تم بات کرتے ہو. آگے بیان فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم I will don't worship، کہ یہاں پر فیوچر کا، یہاں پر فیوچر ٹینس لایا، فیوچر کا صیغہ لایا کہ میں نہ اب کر رہا ہوں نہ آئندہ میں کروں گا. مکمل طور سے بیزارگی کا یہاں پر اعلان کیا گیا. دیکھیں دین کی باتوں پر، دین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ دین میں کچھ دوسرے دین کی چیزیں داخل کر لی جائے، اس کی اجازت نہیں دی گئی. دین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. دین کا کچھ حصہ نکالا جائے یا دین میں سے کچھ حصہ نکالا جائے اور اس میں دوسری چیزیں داخل کر دی جائے تو پھر یہ دین کو غیر دین بنانا ہوا. دین میں کچھ چیزیں نکالی جائے اور دین میں کچھ چیزوں کو ایڈ کر دیا جائے، ایکسٹرا چیزوں کو شامل کر دیا جائے، تو گویا یہ صحیح دین کو غیر دین بنانا ہوا. جو دین ہے بالکل حنیفیت ہے، اس کے حنیفہ مسلمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا کہ بالکل یکسو، یعنی بالکل صاف ستھرا دین ہے. اس کے اندر کسی طرح کی کوئی اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ اپنی طرف سے اس میں کچھ چیزیں نکالنے کی اجازت ہے. جو صاف ستھرا دین ملا ہے اس پر مکمل طور سے بندے کو چلنا ہے. جب کفر و شرک سے مکمل طور پر بیزارگی اختیار کی کہا تو پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے میرے لیے میرا دین. اس کے متعلق بہت سی باتیں کہی گئی کہ آپ اپنے دین پر عمل کرو، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ بیان کی گئی یہاں دین سے مراد جزا و سزا کا ہے، یعنی توحید پر انعام، شرک پر عذاب کا بیان ہے. جیسے مالک یوم الدین وہاں پر کہا گیا تھا، یہ یوم جزا کا مالک ہے. یکذب بالدین، تو پیچھے بات آئی تھی کہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں. تو یہاں دین سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ جزا و سزا اس سے مراد ہے. یعنی لکم دینکم ولی دین، تم جو کام کرو گے اس پر تمہاری پکڑ ہوگی اور ہم جو کام کریں گے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اس پر ہم کو ہمارا اجر و ثواب ملے گا. یہ بات اس کے ذریعے معلوم ہوئی. اب آخر میں ایک بہت ہی اہم بات کہ سورے کے شروع میں ہی بالکل مشرکین مکہ کو کافرون کے لفظ سے مخاطب کیا گیا. ان کو یہ قل یا ایھا الکافرون کہہ کے ان کو ایڈریس کیا گیا، ان کے سامنے اس طرح کو ان کو مخاطب کیا گیا. لیکن تفسیر یا حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتا، تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی کہ اس لفظ پر اس وقت مشرکین نے کوئی اعتراض کیا، کوئی احتجاج کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعبیر ان لوگوں کو ناگوار محسوس نہیں ہوئی، ناپسندیدہ محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ کافر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو عقیدہ توحید کا انکار کرنے والا ہو. جو شخص توحید کا منکر ہو، اگر اس کو کافر کہا جائے تو اس میں کوئی توہین، کوئی انسلٹ کا پہلو اس کے اندر نہیں ہے.
آج کل بعض غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کہہ کر ان کی توہین کی جا رہی ہے، یہ مناسب نہیں۔ کافر کہہ کر کسی کی توہین مراد نہیں ہے۔ کافر کا مطلب جو عقیدہ توحید کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے، جو عقیدہ توحید کا اقرار کرنے والا مسلمان ہے۔ جیسا مسلمان کہنے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، تو کافر یہ لفظ سننے میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، کیونکہ اس میں کسی توہین کا پہلو نہیں ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہو بس اس کو کافر کہا جاتا ہے، اس میں توہین کا پہلو نہیں۔ اگر توہین کا پہلو اس کے اندر ہوتا تو عرب وہ تو عربی جانتے تھے، جب ان کو مخاطب کیا گیا تو وہاں پر کوئی وہ احتجاج ضرور کرتے، کوئی اعتراض ضرور کرتے، وہاں پر کوئی اختلاف ضرور کرتے، لیکن پوری تاریخ میں اس طرح کی کوئی بات ہم کو نہیں ملتی ہے ڈھونڈنے سے بھی۔ اس سے بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ توہین کا پہلو نہیں ہے، توہین کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ان کی صفت ہے کہ وہ چیز کو نہیں مانتے، اس لیے ان کی وہ صفت رکھی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔